السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے حوالے سے خبر ہے، بہت امپارٹنٹ خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے حکومت سے رابطہ کیا ہے اور جو فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے، پاکستان سے نکالنے کے حوالے سے جو قرارداد ہے، جو کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت نے ایگریمنٹ میں طے کی تھی، گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پیش بھی ہوئی ہے، اس قرارداد کے حوالے سے اور ٹی ایل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ سوالات حکومت سے پوچھے ہیں اور حکومت سے جوابات مانگے ہیں کہ قرارداد منظور کرانے سے پہلے ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ سوالات کی جو فہرست ہے، بہت امپارٹنٹ سوالات ہیں میری نظر میں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قرارداد کا معاملہ شاید کھٹائی میں پڑ جائے اور قرارداد پاس ہو نہ ہو یا کب ہو، لیکن یہ معاملہ کوئی جمعے کا نہیں لگ رہا کہ جمعے کو کوئی قرارداد پاس ہونی ہے۔ جو مطالبات مسلم لیگ نون نے کیے ہیں، جو سوالات حکومت سے اٹھائے ہیں حکومت کے سامنے، اور ان کے جوابات حکومت سے مانگے ہیں، تو یہ بہت مشکل ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ حکومت ان سوالات کے جوابات دے گی اور یہی کرے گی جو مسلم لیگ نون نے حکومت سے ڈیمانڈ کی ہے۔ کیا کچھ کہا ہے نون لیگ نے، کس طرح رابطہ کیا ہے، کس نے کس کے ساتھ رابطہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، گزشتہ روز مسلم لیگ نون اور جے یو آئی تو اجلاس میں شریک ہوئیں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ وہ قرارداد پر بحث بھی کرنا چاہ رہی ہیں۔ حکومت کی نیت اس میں واقعی کنفیوژن والی ہے۔ حکومت کلیئر نہیں ہے کہ حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ ٹی ایل پی کے ساتھ، کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ کیا طے ہوا ہے، حکومت کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ طے ہوا ہے کہ قرارداد صرف پیش کرنی ہے قومی اسمبلی میں، یا کیا یہ طے ہوا ہے کہ قرارداد منظور بھی کرانی ہے، یا یہ بھی طے ہوا ہے کہ قرارداد منظور کرا کر پھر فرانسیسی سفیر کو نکالی بھی دینی ہے پاکستان سے؟ یہ کچھ پتہ نہیں چل رہا حکومت کا۔ تو حکومت سے مسلم لیگ نون نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں، اور آج مسلم لیگ نون کے جو چیف وہپ ہیں قومی اسمبلی میں، مرتضیٰ جاوید عباسی، انہوں نے خط لکھا ہے حکومت کو، حکومت کی طرف سے وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کو، کیونکہ پارلیمانی معاملہ ہے، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان ہیں، تو ان کو انہوں نے خط لکھا ہے، اور خط میں یہ لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون تحفظ ناموس رسالت پر پختہ ایمان رکھتی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون نے خط میں لکھا ہے حکومت کو۔ ایسی مشترکہ قرارداد تیار کی جا رہی ہے جو کہ ایوان کے گزشتہ روز کے فیصلے کی روشنی میں پاکستان کی عوام کی خواہشات اور مرضی کی عکاسی کرے گی۔ ایوان میں پیش کرنے کے لیے مشترکہ قرارداد کی تیاری کے سلسلے میں کچھ وضاحتیں اور معلومات درکار ہے جو فوری طور پر، فوری بنیادوں پر فراہم کی جائیں۔ یہ کچھ معلومات درکار ہے، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے حکومت کو، وہ فراہم کی جائیں فوری طور پر۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وزیر اطلاعات سمیت وفاقی وزراء گزشتہ روز میڈیا میں بار بار بیانات دے چکے ہیں کہ حکومت کا کام ایوان میں صرف قرارداد پیش کرنا تھا۔ اب اس جملے کو غور سے آپ غور کریں اس پہ کہ وفاقی وزیر اطلاعات سمیت وفاقی وزراء گزشتہ روز میڈیا میں بار بار بیانات دے چکے ہیں کہ حکومت کا کام ایوان میں صرف ایک قرارداد پیش کرنا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اس معاملے پر مزید کسی قسم کی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتی؟ یعنی قرارداد پیش کرنے کے بعد حکومت کچھ نہیں کرنا چاہتی، یعنی وہ پاس نہیں کرانا چاہتی، مزید کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتی، فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالنا چاہتی؟ کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا جواب دیا جائے، یہ حکومت سے پوچھا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ ایوان کو گزشتہ روز بتایا گیا کہ قرارداد ایک تنظیم کے ساتھ معاہدے کی بنیاد پر پیش کی گئی ہے جسے حال ہی میں
حکومت کل عدم قرار دے چکی ہے، یعنی جس تنظیم کو حکومت حال ہی میں کل عدم قرار دے چکی ہے، اس تنظیم کے ساتھ معاہدے کے تحت یہ قرارداد ایوان میں پیش کی جا رہی ہے، یہ ایوان کو حکومت نے بتایا ہے۔ اچھا، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس معاملے پر کیے گئے تمام معاہدوں کی کاپیاں مہیا کی جائیں۔ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں جتنے بھی معاہدات کیے ہیں کالعدم ٹی ایل پی کے ساتھ، ان تمام معاہدوں کی کاپیاں ہمیں فراہم کی جائیں۔ وزیر اعظم نے 19 اپریل کو قوم سے خطاب کیا۔ کیا ان کے نقطۂ نظر کو اس معاملے پر حکومت کا پالیسی بیان تصور کیا جائے؟ کیونکہ وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ پاسیبل بھی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں پاکستان سے، پھر ہمارے یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوگی، نقصان ہوگا، معیشت بہتر ہو رہی ہے، روزگار لوگوں کو مل رہا ہے، نوکریاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم کہہ رہے تھے پتہ نہیں کس کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ تو یہ نون لیگ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے 19 اپریل کو قوم سے خطاب کیا، کیا ان کی نقطۂ نظر کو اس معاملے پر حکومت کا پالیسی بیان تصور کیا جائے؟ اگر ایسا ہے تو گزشتہ روز ایوان میں قرارداد پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال سکتے، تو پھر قرارداد پیش کرنے کا مقصد کیا تھا جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ جی فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے بحث کرائی جائے؟ کیونکہ یہ وزیر اعظم کے بیانات سے متصادم ہے، یہ نون لیگ نے خط میں لکھا ہے۔ اچھا، آگے یہ لکھا گیا ہے کہ گزشتہ روز پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کا تعین کرنا صرف ریاست کا کام ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور ڈی جی آئی ایس آئی فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق ایوان میں بحث کے لیے لائی جانے والی قرارداد کے معاملے پر ریاستی پالیسی بارے ایوان میں بریف کریں۔ یعنی وزیر اعظم بھی آئیں، وزیر خارجہ بھی آئیں، وزیر داخلہ بھی آئیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئیں، اور وہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق جو ریاستی پالیسی ہے وہ اس کے بارے میں ایوان کو آ کر بریف کریں۔ تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا نون لیگ کے اس خط کے نتیجے میں کہ ڈی جی آئی ایس آئی آئیں، وزیر اعظم آئیں، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، چلو وزیر خارجہ وزیر داخلہ تو آ سکتے ہیں، یہ باقی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی اتنا آسان ہوگا۔ خط میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ گزشتہ 10 روز میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال بارے حقائق جاننے کے لیے کیا کوئی تحقیقات شروع کی گئی ہے؟ قیمتی جانوں کے ضیاع پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے؟ قائد ایوان تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر ایوان میں بحث کے آغاز کے لیے کب دستیاب ہوں گے؟ یعنی وزیر اعظم عمران خان تحفظ ناموس رسالت کے معاملے پر ایوان میں بحث کا آغاز کریں، خود کریں آ کر، اور بتایا جائے کہ وہ کب دستیاب ہوں گے، کب آئیں گے، یہ ان سے پوچھا گیا حکومت سے۔ اور آیا اس معاملے پر اپنی حکومت کی پالیسی پیش کریں گے یا نہیں، یہ بھی پوچھا گیا ہے نون لیگ کی طرف سے۔ خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے معلومات جلد از جلد فراہم کی جائے۔ اب یہ جو معلومات مسلم لیگ نون نے حکومت سے مانگی ہے، مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنا آسان ہوگا کہ وزیر اعظم ایوان میں آئیں، بحث کا آغاز کریں۔ اپوزیشن تو ڈیمانڈ کرتی رہتی ہے، وزیر اعظم ایوان میں آتے کب ہے آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھئی میں ایوان میں جاتا ہوں تو یہ ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ نعرے بازی کرتے ہیں اور میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں، تو یہ وزیر اعظم سے برداشت نہیں ہوتا کہ ان کے خلاف کوئی بات کرے، ان کے خلاف کوئی نعرہ لگائے ایوان میں، یا ان کی تقریر میں کوئی انٹرپ کرے۔ یہ وزیر اعظم کی برداشت سے باہر ہے کام، اسی لیے وزیر اعظم ایوان میں بہت کم آتے ہیں۔ تو حکومت کہہ رہی، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے حکومت کو خط لکھ کر کہ یہ بتایا جائے کہ وزیر اعظم کب ایوان میں آئیں گے، اور اس معاملے پر ختم نبوت کے معاملے پر بحث کا آغاز کریں، اور وزیر اعظم بھی آئیں،
DGIS بھی آئیں، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، یہ سب آ کر بریفنگ دیں فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نکالی دینے کے حوالے سے، کہ پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو نکالی سے متعلق جو ریاستی موقف ہے، ریاستی پالیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ آ کر ایوان میں بتائی جائے۔ یہ مسلم لیگ نون نے حکومت سے کچھ مطالبات کیے ہیں، کچھ ڈیمانڈز کیے ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اس خط کے بعد کہ جو قرارداد کا معاملہ ہے یہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، کیونکہ حکومت نے بھی قرارداد میں اور جو اعلان کیا ہے شیخ رشید احمد نے، وزیر داخلہ نے، انہوں نے بھی قرارداد منظور کرانے کی بات نہیں کی اور فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا اعلان نہیں کیا۔ ظاہر ہے یہ حکومت فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن پارلیمنٹ میں لے کے آئی ہے تو صرف قرارداد پیش کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جس طرح اس خط میں مسلم لیگ نون کی جانب سے مرتضیٰ جاوید عباسی نے لکھا ہے حکومت کو کہ بتایا جائے کہ کیا قرارداد پیش کرنے سے کی حد تک آپ کا رول ہے، حکومت کا رول ہے، کیونکہ وزیر اطلاعات اور باقی وزراء یہ بیانات دے چکے ہیں کہ ہمارا کام، حکومت کا کام صرف ایوان میں قرارداد پیش کرنا ہے۔ کیا آگے کوئی کارروائی کرنی ہے حکومت نے یا نہیں کرنی، یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اتنے آسان ہے جو حکومت ان کو جواب دے گی مسلم لیگ نون کو۔ حکومت واقعی ہی صرف قرارداد پیش کرنا چاہ رہی تھی، قرارداد منظور کرانے والا سین کوئی حکومت کی نیت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر فرانسیسی سفیر اور نہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا کوئی سین ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ شاید کالعدم TLP اور حکومت دونوں نے ایک دوسرے کی جان چھڑانے کے لیے، ایک دوسرے سے جان چھڑانے کے لیے، ایک فیس سیونگ ایک دوسرے کو دینے کے لیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہو نا ہمارے پاس، کہ بھائی ایگریمنٹ ہوا، دھرنا ختم تب ہوگا، لاشوں کی تدفین تب ہوگی، شہداء کی تدفین تب ہوگی جب کوئی ہمارے پاس حکومت کوئی ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرے۔ تو کالعدم TLP نے بھی بس ایک فیس سیونگ لی ہے، حکومت نے بھی فیس سیونگ لی ہے، اس پر مزید کوئی کارروائی مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ گزشتہ روز یہ بحث کے لیے تو اپوزیشن راضی ہو گئی کہ بحث کرائی جائے، اور اس پر پھر مؤخر کیا گیا معاملہ جمعے تک۔ اب یہ آج کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون نے یہ خط لکھا ہے حکومت کو، اور اس میں یہ جو سوالات کی فہرست بھیجی ہے کہ ان سوالات کا حکومت پہلے جواب دے، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اس کا مطلب ہے معاملہ لمبا ہے، کوئی اتنا آسان اور اتنی جلدی بھی نہیں ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔